वही पुराने बूट नज़र आए लोगों के, उनके चचा तो थे नहीं, तो वही पुराना सिस्टम नज़र आया कि पानी में खड़ी होकर तस्वीरें बनाते रहे और पूरा लाहौर डूबा रहा। उसके बाद जो मौजूदा पोजीशन है, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह IPPs का मामला है, इन मामलात को लेके ये गवर्नमेंट इस वक्त फेल हो चुकी है और मैं ये समझता हूँ कि इसको फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। और जिस तरह चेयरमैन साहब का पहले भी हमारे चेयरमैन का बयान, उन्होंने कहा कि आप बताएं कि ये हमें और फ़ौज को लड़ाने के लिए इनकी एक मुनज़्ज़म साजिश है। और दूसरी बात, मैं आपको ये कैटेगोरिकली बता दूं कि हमारा एक फिर मुतालबा हम दोहराते हैं कि 9 मई के जो भी मुकदमात हैं, जो भी सानिया है, उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ये हमारा मेन मुतालबा है और हमारे वर्कर्स पे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पे, हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन पे जो बेबुनियाद मुकदमात हैं, जिनमें चेयरमैन की वाइफ जो कि एक घरेलू औरत हैं, बुशरा बीबी, उनके मुकदमात हैं, उनको फिल फौर ख़त्म किया जाए। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो हमारी सीट्स हैं, जो हमारी फॉर्म 45 की ऑलमोस्ट 60 सीट है हमारी, वो हमारी जो पंजाब में 60 हैं और 70 राउंड अबाउट हैं हमारी नेशनल असेंबली में, वो हमारे फिल फॉर फैसले किए जाएं। और फिर हम कहते हैं कि अगर ये फैसले डिले करेंगे तो हमें दोबारा नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि जो अवाम का ये जो पैसा लग रहा है, ये जो अवाम कुड़ रही है और अवाम जो इस वक्त बिल्कुल दीवार के साथ लग चुकी है, इसके लिए ट्रांसपेरेंट और शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है। अगर हमारा मैंडेट नहीं मिलता, मैं इससे साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। ओवर टू जनाब अदर सदीक साहब। बहुत शुक्रिया जी, आप सब लोगों का ज़रा डिले की माजरत चाहते हैं, लेकिन एक बात हमको बता दें कि पाकिस्तानी तारीख में इतना बड़ा रेफरेंस और इतने सबूतों के साथ रेफरेंस या शिकायत शायद नहीं गई है। 430 सफ़ात पर यह मुश्तमिल है, 214 सफ़ात का ये रेफरेंस है और ये बात पुरानी है। हमने वो सबूत लगाए हैं कि डस्का इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या किया। वो रद्दी की टोकरी में इंक्वायरियां फेंक दी गई। क्या अब नहीं इंक्वायरियां होनी चाहिए थी? जब डस्का के इलेक्शन में धांधली के लिए एक मुंतखब हुकूमत के खिलाफ क्या हथकंडे इस्तेमाल किए गए, इलेक्शन कमीशन ने क्या किरदार किया, ये सबसे पहला सबूत है। उसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं 90 दिन के इलेक्शन में। 90 दिन के इलेक्शन के सारा रेफरेंस का हिस्सा है कि 90 दिन के इलेक्शन में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद का फैसला मौजूद है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की मुशावरत से इलेक्शन होने थे। नई तारीख दी, सेक्शन 57 के तहत तारीख दी सदर पाकिस्तान ने, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। ये भी सबूत लगाए गए हैं 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए गए। फिर बहाना बनाया गया फंड्स की दस्तयाबी नहीं है, और वो फंड्स की दस्तयाबी भी आपके सामने होगी। सबसे पहला जो है आइन तोड़ने का यह वाकया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं किया। हमने जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट वो लगाया है कि जिसमें ये सारी जो बेकायदगियां हुई हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर आपको पता है जिमनी इलेक्शन का मामला आया, ये लाहौर हाईकोर्ट के दरो दीवार थे, डिटेंशन ऑर्डर्स आए, कुछ नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। यही बात नहीं रुकती है, यहां आगे चलते हैं, मामला चलता है थोड़ा सा आगे। उस वक्त भी मखसूस नशिस्तें पंजाब की मिलनी थी, नहीं दी इस इलेक्शन कमीशन ने, वो उसकी तशरीह करता रहा, हाई कोर्ट ने आकर दी। ये दूसरी बड़ी आईनी वायलेशन आ जाए। तीसरा आ जाए तोशा खाना, सिर्फ इमरान खान, क्या कह रहा हूं, आज भी तारीखी तौर पर सिर्फ इमरान खान, कितने और लोगों के खिलाफ रेफरेंस फाइल किए। ये जानबदारी की बहुत बड़ी मिसाल आ गई। सबूत लगाए, ऐसे नहीं बात कर रहे, हाईकोर्ट के फैसले लगाए हैं जिसने हाईकोर्ट ने सारा रिकॉर्ड सामने लेकर आए थे। आगे बढ़ते हैं, प्रोविडेंट फॉरेन फंडिंग केस, बड़ा ड्रामा किया फॉरेन फंडिंग केस, एक ही सियासी जमात को निशाना बनाया और जो ऑर्डर पास किया वहां पाकिस्तानियों को कह दिया गया कि नॉट पाकिस्तानी है। यही की हाईकोर्ट ने कहा कि वो पाकिस्तानी है। वो प्रोविडेंट फंडिंग में आया और आज वो कहां है,
جو بڑی باتیں کہتے تھے پاکستان تحریک انصاف نے پیسے لیے پتہ نہیں کہاں سے، یہ بھی ثابت نہ کر سکا۔ الیکشن کمیشن ایک پارٹی، ایک فریق کی طرح کام کیا ہے، وہ ایک آزاد اور خود مختار، یہ سارے ثابت کریں گے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ الیکشن شروع ہوئے، کیسے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، کس طرح ریٹرننگ آفیسر نے آرڈر پاس کیے۔ تاریخ میں اتنے زیادہ آرڈر پاس نہیں ہوئے۔ ہائی کورٹوں میں معاملے آئے اور یہاں فل بینچ میں 100 سے زیادہ، پھر سپریم کورٹ معاملہ گیا اور الیکشن کمیشن نے کوئی اس پہ آج تک لکھتے رہے کوئی رپورٹ داخل نہیں کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سمبل لینے کا آ جاتے ہیں۔ آئین کیسے توڑا؟ سمبل لے لیا، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ اس کے اندر ثبوت لگائے ہیں کہ 17 جنوری کو موجود ہے، بچر صاحب موجود ہیں، شیخ امتیاز، فرد بھائی موجود ہیں۔ آج بھی چلے جائیں پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ کے اوپر، قومی اسمبلی کے ڈیٹیلیں ساری پڑی ہیں، 296 پنجاب اسمبلی کی ڈیٹیل ہے، ان کے ممبر ہیں۔ کس نے کہا کہ آزاد تھے؟ یہ وہ ثبوت ہیں جو ساتھ لگائے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے کہاں کہاں جانبداری کی ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، سمبل لے لیا گیا۔ یہ شیخ صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے درخواست لکھی الیکشن کمیشن کو، مجھے پی ٹی آئی کا بلہ دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ میں فارم 33 کی اپلیکیشن آئی کہ پی ٹی آئی کو فارم 33 میں لکھا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا اور الیکشن کمیشن نے فارم 33 میں نہیں لکھا، یہاں بھی آئین توڑ دیا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں مخصوص نشستوں کی طرف۔ مخصوص نشستوں میں جو فیصلہ ہوا اور سپریم کورٹ نے رات 11 بجے فیصلہ دیا تھا، یہ ریکارڈ ہے، ثبوت لگائے ہیں ساتھ، لیکن 11 بجے پاکستان تحریک انصاف کے 4 بجے تک سب کو آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ اب جو جسٹس قاضی فائصہ صاحب جو ان کی بڑی پروٹیکشن کرتے تھے، جمال مندوخیل کے پیرا 5 میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے آئین توڑا ہے۔ یہ وہ سب آئینی وائلیشن ہے۔ اور اگلی آخری بات آپ کے سامنے، ابھی تازہ ترین رپورٹ آئی ہے پتن کی۔ پتہ ہے پتن آپ کو این اے 130 کس کا ہے؟ نواز شریف کا حلقہ، جہاں 100% یا 102%، ہم نہیں کہہ رہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کسی ہوائی بات پہ نہیں جا رہی ہے۔ سارے عدالتی حکم ہیں، سارے آرڈرز ہیں، ساری رپورٹیں ہیں، اور یہ بھی ساتھ ثبوت لگا دیا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آزاد، پاکستان تحریک انصاف کو آزاد الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کیا۔ آرٹیکل 6 توڑا ہے اس نے کہاں کہاں الیکشن کمیشن کے یہ کردار ہم بتائیں گے آپ کے سامنے۔ یہ میں چند باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ یہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم یہ ریفرنس لے کر سپریم کورٹ کی رجسٹری میں جائیں گے، جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا سیکرٹری جو ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں، ان کے پاس یہ جمع کروائیں گے اور اس کا پیچھا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ ریفرنس ہم نے فائل کر دیا ہے یا کمپلینٹ فائل کر دیا ہم چپ رہیں گے۔ اس میں باقاعدہ جو ہے ان کے ایفیڈیوٹ لگے ہوئے ہیں، بیان حلفی لگے ہیں، جو کہا ہے اس پہ ہم قائم ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جاگتی ہے یا سوتی ہے۔ بہت شکریہ جی فرد صاحب نے جی۔ عدالت نے فیصلہ کیا، اس کے بعد جو ایک محسوس نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا، وہ عدالت نے ایک قسم کی ذمہ داری لی کہ ہمارے فیصلے کی غلط ٹرانسلیشن کی گئی، لیکن ثبوت جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جاتا ہے لیکن وہاں پہ فراہم نہیں کی جاتی۔ یہ ابھی آپ کے سامنے ذرا یہ دیکھ لیجئے گا، یہ 486 صفحے ہیں، یہ وہ سارے ثبوت ہیں جو لگائے بھی گئے تھے، ایسے نہیں ہیں۔ لیکن الیکشن کمیشن ایک ذات ذہن میں رکھ لیجئے گا، یہ آئینی باڈی ہے، 218(3) کے تحت اس کو ایک آئینی کردار ادا کرنا ہے، ایک پارٹی کے طور پر نہیں۔ اور آپ کو ریمارک جسٹس شاہد وحید کے یاد ہوں گے، ایک پارٹی کے طور پر۔ ابھی ریسنٹ لے لیں آپ، 25 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آدھے فیصلے پہ عمل درآمد کر دیا، آدھے میں ہیلے بہانے۔ اس میں اب ترمیم کی جا رہی ہے، وہ ترمیم نہیں ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ترمیم کی طرف نہیں دیکھنا، سن لے الیکشن کمیشن، ترمیم کی طرف نہیں دیکھنا آپ نے۔ اگر آپ ترمیم کی طرف دیکھیں گے آپ آئین توڑیں گے۔ تو یہ وہ سارے ثبوت ہیں۔ میں پھر بتاتا جاؤں آپ کو، ہم نے کوئی ہوائی بات نہیں کی ہے، بڑی محنت کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ یہ ساری ٹیم کھڑی ہے، آپ کا شیخ اجاز صاحب کھڑے ہیں، باقی دوست احباب یہ سارے کھڑے، دن رات انہوں نے ایک کر دیا یہ ثبوت اکٹھے کرنے میں کہ یہ الزام نہ رہے
کہ کوئی یو ٹرن لے لیتا ہے یا ایسی باتیں کرتا ہے، سارے ثبوت ریکارڈ کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کرے مذاکرات کے اس کا جواب میں دیتا ہوں. پاکستان میں کوئی ایسا کریڈیبل شخص نظر نہیں آ رہا کہ جو اتنا بھاری بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لے، تو دونوں جانب سے آپ نے کیا کندھے پہ اشارہ بھی ریسپانسبلٹی پوری کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ آپ کا ساتھ تو ہے. اچھا میں جواب دیتا ہوں آپ کو میں ایک تو آپ نے اشارہ بھی کندھے پہ بھی کیا ہے. دوسری بات یہ دیکھیں، بات یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن عام جماعتوں سے مختلف ہے. ہمارا جو کیس ہوا ہے، ہمیں ایک جماعت نے، مسلم لیگ نون نے، ہمارا یہ موقف ہے کہ ہمیں کھڑا کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کٹہرے میں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کی ہے. جس کے ساتھ الزام لگتا ہے لڑائی کا، اس کے ساتھ ضرور بات چیت کی جاتی ہے. آج یہ کیوں روتے ہیں؟ ان کا اختیار ہے. جن کی چھتری کے نیچے یہ موجود ہیں، ہم یہ برملا کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے آئیں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں اور ڈٹرمن ہو کہ ہمیں لڑانے والا کون تھا اور 9 مئی کا کام کروانے والا کون تھا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. ابھی ہم جی یہ ہاں، جمع یہ کرانے چاہ رہے ہیں